ایک طرف بالی ووڈ کی چکاچौند لفظوں کی جادوگری کے بادشاہ جاوید اختر تھے اور دوسری طرف قرآن، منطق اور فلسفے کے ہتھیاروں سے لیس دھیمے لہجے والا ایک مرد قلندر مفتی شمائل ندوی۔ اس مقابلے نے ثابت کر دیا کہ جب حق مکمل تیاری اور علمی وقار کے ساتھ باطل کے سامنے آتا ہے تو باطل کی میٹھی باتیں، اس کا اورا اور اس کی شہرت سب کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ آئے اس تاریخی ڈیبیٹ کا ایک علمیاتی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک مسلمان اسکالر نے بغیر آواز اونچی کیے بے دینی کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ سب سے پہلے اس ڈیبیٹ کو سمجھتے ہیں۔ جاوید اختر کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ بر صغیر کے وہ دانشور ہیں جن کے لکھے ہوئے گانوں پر کروڑوں لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ ایسے لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو ان کے پاس دلائل ہو نہ ہو، ان کا پریشر ان کے لفظوں سے سامنے والے کو نگل لیتا ہے۔ عام مولوی ایسے لوگوں کے سامنے یا تو لاجواب ہو کر رہ جاتا ہے یا پھر غصے میں آ کر بدتمیزی کر بیٹھتا ہے، جو دراصل خوف کا رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن مفتی شمائل ندوی ایک چٹان کی طرح نظر آئے۔ کیوں؟ یہ ہے توحید کی طاقت۔ جب آپ کے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ عزت، ذلت اور موت، حیات صرف اس رب کے ہاتھوں میں ہے جس کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں، تو پھر سامنے والا جاوید اختر ہو یا وقت کا فرعون، وہ آپ کو ایک انسان سے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔ مفتی صاحب نے جاوید اختر کے سیلیبریٹی اسٹیٹس کو نظر انداز کر کے ان سے ایسے بات کی جیسے وہ ایک عام طالب علم سے مخاطب ہوں۔ انہوں نے جاوید اختر کے ایگو کو چیلنج نہیں کیا بلکہ ان کی عقل کو کٹگھرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ پہلی نفسیاتی فتح تھی۔ دوسری، جواب دینے کے بجائے سوال اٹھایا۔ مفتی شمائل نے یہاں مکمل مہارت سے سوال پر سوال استعمال کیا۔ جاوید اختر کی پوری گفتگو کا لب لباب یہ تھا، میں خدا کو نہیں مانتا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا یا نظر نہیں آتا۔ عام مناظر یہاں خدا کے وجود کا ثبوت دینے لگتا، مگر مفتی صاحب نے علمیاتی کا وار کیا۔ انہوں نے بنیادی سوال اٹھایا، کیا کسی چیز کا آپ کے علم میں نہ ہونا اس کے وجود کا نہ ہونے کی دلیل بن سکتا ہے؟ یہ وہ منطقی پھندا ہے جس میں جاوید اختر جیسے ذہین انسان بھی پھنس گئے۔ مفتی صاحب نے بڑے پیار سے یہ سمجھایا کہ جاوید صاحب، آپ کا نہ جاننا صرف آپ کی لا علمی کا ثبوت ہے، کائنات کے خالی ہونے کا ثبوت نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک اندھا کہے کہ سورج نہیں ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا، تو اس سے سورج غائب نہیں ہو جاتا، صرف اندھے کی بینائی کمی ثابت ہوتی ہے۔ مفتی صاحب نے جاوید اختر کو یہ آئینہ دکھایا کہ آپ سائنس پر نہیں، اپنی ذاتی سمجھ کی بنا پر خدا کا انکار کر رہے ہیں، جو کہ بذات خود ایک غیر سائنسی رویہ ہے۔ جاوید اختر نے ہر روایتی ملحد کی طرح آخر میں اپنی ترکش کا سب سے گھسا پٹا تیر نکالا۔ انہوں نے خدا پر طنز کیا کہ اگر وہ ہے تو دنیا میں اتنا دکھ کیوں ہے؟ یہ دلیل جذبات پر مبنی تھی، منطق پر نہیں۔ مفتی شمائل کا جواب یہاں فلسفیانہ شاہکار تھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ ایول کا وجود خدا کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بلکہ انسان کے با اختیار ہونے کی دلیل ہے۔ اگر دنیا میں دکھ نہ ہوتا تو یہ دنیا امتحان گاہ نہ ہوتی، جنت ہوتی۔ اور فلمی دنیا کے بادشاہ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اگر کہانی میں ویلن نہ ہو تو ہیرو کے لیے مشکلات نہ ہو تو کہانی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے جاوید اختر کو انہی کے میدان میں کہانی اور اسکرپٹ کی منطق سے سمجھایا کہ اللہ نے یہ کائنات کمفرٹ زون کے طور پر نہیں بلکہ ٹیسٹنگ زون کے طور پر بنائی ہے۔ مشن کی خرابی اور مشن کے امتحان میں فرق ہوتا ہے۔ طنز کا جواب مسکراہٹ سے دینا۔ جاوید اختر کی گفتگو میں جگہ جگہ طنز اور مذہب کو دقیانوسی ثابت کرنے کی کوشش تھی۔ وہ بار بار موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے تاکہ مفتی صاحب کو الجھایا جا سکے۔ لیکن سلام ہے، مفتی صاحب نروس نہیں ہوئے۔ انہوں نے بدتمیزی کا جواب دلیل سے اور طنز کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ جب آپ گالیوں کا جواب گالی سے دیتے ہیں تو تماشیوں کو میدان نظر آ جاتا ہے، لیکن جب آپ طنز کا جواب سنجیدہ دلیل سے دیتے ہیں تو تماشیوں کو حق اور باطل کا فرق نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب نے ثابت کیا کہ مسلمان جذباتی جنونی نہیں ہوتا بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس حقیقت کا امتحان ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ چیختا نہیں ہے۔ مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کا یہ مقابلہ یہ ثابت کرتا ہے کہ علم ہی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ کے پاس منطق، فلسفی کا علم ہے علاوہ توحید، بڑے سے بڑے ملحد کو چاروں شانے چت کر سکتے ہیں۔ آپ کا بات کرنے کا اسٹائل اہمیت نہیں رکھتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں۔ نرم لہجہ کمزوری نہیں، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جاوید اختر ہو، یہ سب انسان ہیں، ان کے پاس صرف لفظ کی بازیگری ہے جبکہ آپ کے پاس کائنات کی حتمی سچائی ہے۔ میں مفتی شمائل ندوی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جاوید اختر کو ہرایا بلکہ انہیں بے نقاب کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ جب اسکرین کا اسکرپٹ رائٹر کائنات کے اسکرپٹ رائٹر
یعنی اللہ کے وکیل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس لا علمی کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھ کے فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، ایک شرط پر کہ حق کو پیش کرنے والا حق کو پہچانتا ہو۔